الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان. اس سے پہلے کی آیتوں میں اللہ نے اپنی بعض نشانی قدرت کا تذکرہ کر کے انسانوں جنات کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا کہ اپنے رب کے کن کن احسانات اور کن کن کرشمۂ قدرت کا انکار کرو. مقصد یہ ہے اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر اور ان دونوں کے درمیان پائی جانے والی بے شمار مخلوقات سے جو فیضیاب ہوتے ہیں تمہیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے. نعمتوں کی ناقدری اور نعمتوں کا انکار کرنے سے گریز اور پرہیز کرنا چاہیے. آگے کی آیتوں میں فرمایا گیا کہ روئے زمین پر یا آسمان کے اوپر یا ان دونوں کے درمیان یا زمین کے نیچے یعنی سارا نظام کائنات درہم برہم ہو جائے, ساری چیزیں فنا کے گھاٹ اتر جائیں, سب چیز فنا ہو جائے, ختم ہو جائے, صرف اللہ کی ذات باقی رہے. اس لیے جب ساری چیزیں ختم ہونے والی ہے تو ان ختم ہونے والی چیزوں میں دل مت لگاؤ. جو اللہ خالق ہے وہ ہمیشہ رہے گا, اسی اللہ سے لو لگاؤ اور اسی پر اعتماد و بھروسہ اور مکمل توکل کرو. کل من علیہا فان, ہر وہ جو اس پر ہے وہ فنا ہو جائے. مراد انسان بھی, جنات بھی اور ساری مخلوقات بھی, سب کے سب ختم. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, آپ کے رب کی ذات باقی رہ جائے. جو اللہ ذو الجلال والاکرام ہے. ذو مطلب والا, جلال مطلب جاہ و جلال والا, اکرام مطلب احسان اور فضل کرنے والا. جاہ و جلال والا, کرم و احسان کرنے والا اللہ ہی باقی رہ جائے گا, باقی سب کے سب فنا کے گھاٹ اتر جائیں گے. جب اللہ باقی رہنے والا ہے تو اللہ ہی سے لو لگاؤ اور اسی پر دل جما کے بیٹھے. اس کا تذکرہ کرنے کے بعد بھی قرآن نے پھر کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اے انسان اور جنات تم اپنے رب کی کن کن کمالات قدرت کا انکار کرتے ہیں. یعنی اللہ نے نیست سے ہاں کیا, نہیں تھے تو اللہ نے وجود میں لایا. وجود میں لانے کے سارے اسباب و وسائل مہیا کر دیے. ایک مدت گزرنے کے بعد اللہ ان تمام کو ختم کر دے. تو مختار کل اللہ ہے, اسی کے اختیار میں سب کچھ ہے. وہ چاہا تو کائنات آباد ہو گئی, وہ چاہے گا تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا. کوئی نہیں بچے گا
جس طرح پہلے کوئی نہیں تھا تو اللہ تھا، اور جب سب ختم ہو جائے گا کوئی نہیں رہے گا تب بھی اللہ ہی رہے گا۔ اسی لیے اللہ کہتے ہیں وَالْأَوَّلُ وَالْآخِرُ، وہ پہلا بھی ہے وہ آخر بھی ہے۔ جب کوئی نہیں تھا تو اللہ تھا، اور جب کچھ نہیں رہے گا تب بھی اللہ رہے گا۔ اس لیے اے انسان اور جنات، اللہ کے کن کن کمالات قدرت کا انکار کرو گے، یعنی انکار نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر زندگی گزارنا چاہیے۔ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، اسی سے سوال کرتے ہیں یا اسی سے مانگتے ہیں ہر وہ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ کل یوم هو فی شان، ہر دن اس کی ایک الگ نئی شان۔ آسمان میں فرشتے بھی ہیں، زمین پر انسان اور جنات بھی ہیں، اور بے شمار مخلوقات بھی ہیں۔ ان ساری مخلوقات اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے اللہ ہی سے دعا کرتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں۔ فرشتے بھی اللہ کی تعظیم و تکریم میں لگے ہوئے ہیں، جنات بھی اپنی مراد مانگنے کے لیے اللہ کے در کو کھٹکھٹاتے ہیں، انسان بھی اللہ کے دروازے پر سر پٹکتا ہے۔ دنیا کی ساری مخلوق اللہ کی تسبیح میں لگی ہوئی ہے۔ کہا ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے وہ سب کے سب اسی اللہ سے مانگتے ہیں، یعنی سب محتاج ہے اور اللہ دینے والا ہے۔ فرشتہ ہو یا جنات ہو، انسان ہو یا انسان میں سب سے اعلیٰ انسان انبیاء کرام، وہ سب کے سب اسی اللہ سے مانگتے ہیں۔ پھر اللہ کا معاملہ کیا ہے؟ کل یوم هو فی شان، ہر دن مراد ہے ہر وقت ہر گھڑی اللہ کی ایک نئی شان ہے۔ کیا مطلب؟ مفسرین نے اس سلسلے میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وقت کام میں لگا ہوتا ہے، وہ کام کرتا ہوا تھکتا نہیں ہے۔ بندہ کا معاملہ یہ ہے وہ 4 گھنٹہ کام کرتا ہے تو تھکان محسوس کرتا ہے، دن میں کام کرتا ہے تو رات میں اس کو آرام چاہیے۔ اللہ کا معاملہ یہ ہے آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی ساری چیزوں کی نگہبانی کرتا ہے۔ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، ان دونوں کی حفاظت اللہ کو تھکاتی نہیں ہے، یعنی ساری کائنات کو دیکھ رہا ہے، اس کی نگہبانی و نگہداشت کر رہا ہے، اس میں جن مخلوقات کی جو ضرورت ہے اسے پورا بھی کر رہا ہے۔ وہ بیماری سے شفا یابی کی دعا مانگ رہا ہے تو اللہ اسے شفا بھی دیتا ہے، وہ مشکلات سے نکلنے کے لیے اللہ سے درخواست کرتا ہے، اللہ مصیبت سے نجات بھی دیتا ہے، وہ روزی روٹی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتا ہے، اللہ اسے روزی روٹی بھی فراہم کر دیتا ہے۔ اللہ کسی کو بیماری دیتا ہے، کسی کو شفا دیتا ہے، کسی کو تندرست بناتا ہے، کسی کو خوشحال بناتا ہے۔ اللہ کسی کو مال دیتا ہے، کسی کو مال سے محروم کر دیتا ہے، کسی کو ترقی دیتا ہے، کسی کو تنزلے کا شکار کر دیتا ہے، کسی کو باب عروج میں پہنچاتا ہے، کسی کو تحت الثری میں گرا دیتا ہے۔ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس قسم کے کام میں لگا ہوا ہے۔ کل یوم هو فی شان، ہر وقت ہر گھڑی اللہ کی نئی شان۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسا انسان کی طرح بیٹھا ہوا ہے، کوئی کام نہیں تو سستا رہا، آرام کر رہا نہیں۔ اللہ کو نہ آرام کرنے کی ضرورت ہے نہ سستانے کی ضرورت ہے، بلکہ ہر وقت اللہ اپنے کام میں مصروف ہو مگن ہے، اور مصروف رہنے کے باوجود اللہ کو کسی قسم کی تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ کیا فرمایا؟ آسمان و زمین کی ساری مخلوقات اسی سے سوال کرتی ہے، اور وہ اللہ ہے کہ اس کی ہر وقت ایک نئی شان ہے، جو جس طرح مانگتا ہے اللہ اس کی جائز مراد کو پوری کر دیتا ہے۔
وہ صحت مانگتا ہے، وہ روزی روٹی مانگتا ہے، وہ فراغ و خوشحالی مانگتا ہے، وہ زمین و جائیداد مانگتا ہے، وہ امن و امان مانگتا ہے، جو مانگتا ہے اللہ سب کو دینا ہے۔ اس کی شان یہی ہے وہ سب کو دیتا ہے، اس میں کمی نہیں ہوتی۔ اس کا تذکرہ کرنے کے بعد پھر قرآن نے کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسان اور جنات، اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ۔ تمہاری ہر پریشانی کی گھڑی میں اللہ تمہاری یاوری کرتا ہے، تمہاری مدد کو پہنچتا ہے، تمہارے درد کا دربا بنتا ہے، تمہاری بیماری کا دوا علاج پیش کرتا ہے۔ تم اللہ کی ان ساری نعمتوں سے فیضیاب ہوتے ہو، پھر بھی اللہ کی نافرمانی کرتے ہو۔ اے انسان و جنات، اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ، یعنی اس سے پرہیز کرو، جھٹلانے سے پرہیز کرو اور اللہ کی نعمت کی قدر ادا کرنے کی کوشش کرو۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے جنات اور اے انسان، اے جنوں انس کی جماعت، ان استطعتم، اگر تم اپنے اندر طاقت رکھتے ہو، ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، کہ تم آسمان و زمین کے کسی کنارے سے باہر نکل جاؤ، فانفذوا، اگر آسمان و زمین کے کسی کنارے سے باہر نکل بھاگنا چاہتے ہو تو اللہ نے تمہیں اختیار دیا تو بھاگو۔ قرآن کہتا ہے لا تنفذون الا بسلطان، بغیر اختیار و پاور کے تم بھاگ نہیں سکتے، اور وہ پاور تمہارے پاس نہیں ہے، کدھر جاؤ؟ یا ہمارے ہیں ملک میں کرائم کرتے ہیں، جرم کرتے ہیں، گرفتاری کا وارنٹ جاری ہوتا، کچھ کھلا پلا کر کے دوسرے ملک میں لے جاتے ہیں، یہاں سے بچ گئے، ہوتا ہے نا، چلا گیا، بچ گئے۔ آسمان و زمین تو ساری اللہ کی قدرت و مملکت میں ہے، حکومت و بادشاہت میں، تو کہیں بھی کوئی جرم کر کے سوچو کہ کہیں بھاگ کے چلے جائے، بھاگ سکو گے؟ کہاں بھاگو؟ جہاں جاؤ گے وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی، جدھر جاؤ گے وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت مضبوط ہے، اس لیے تم بھاگ کر کہیں جا ہی نہیں سکتے، بھاگنے کے لیے طاقت چاہیے جو مقابلہ کر سکے۔ ٹھیک ہے، آئیے ہم تمہارے سامنے ہیں، تمہارے لیے کھڑے ہیں، تم تمہارا مقابلہ کریں۔ اور کوئی جنات اللہ کا مقابلہ کر سکتا ہے اور نہ انسان اللہ کا مقابلہ کر سکتا ہے، تو بھاگنے کی کوئی صورت ہی نہیں۔ اس لیے بتایا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اے انسان و جنات، اگر تم آسمان و زمین کے کسی کنارے سے بھاگ نکلنا چاہو تو بھاگ جاؤ، لا تنفذون الا بسلطان، تم طاقت کے بغیر بھاگ نہیں سکتے۔ دنیا میں اگر اس آیت کو دنیا سے مراد لیا جائے تو دنیا میں جرم کر کے انسان بھاگنا چاہے تو بھاگ نہیں سکتا ہے۔ یا اس کو میدان محشر میں لیا جائے تو میدان محشر میں حالات کی خرابی کو دیکھ کر، اولین اور آخرین کے اجتماع کو دیکھ کر، شروع سے آخر تک کے تمام انسان کو دیکھ کر، اپنے حالات کی خرابی پر پشیمانی کو سوچتے ہوئے انسان سوچے گا کہیں نکل کے بھاگ جائے، تو وہاں کی صدا سنائی جائے گی اگر میدان محشر کے اندر بھی تم اللہ کی گرفت اور پکڑ سے باہر نکلنا چاہو تو بھاگ جاؤ گے تو بچ جاؤ گے، لیکن تم بھاگو گے کہاں؟ جدھر بھاگو گے وہی اللہ کی پکڑ، لا تنفذون الا بسلطان، بغیر طاقت و قوت کے، بغیر اختیار کے تم بھاگ نہیں سکتے، اور وہ اختیار تم کو ملا ہی نہیں۔ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسان و جنات، تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ۔ مراد اللہ نے تمہیں سدھرنے کا موقع دیا، گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، قصور والی ہو گئی، اس دنیا ہی میں توبہ استغفار کرو، بھاگ کے کہاں جاؤ؟ وہ اللہ تو بڑا آمرزگار، پروردگار، بڑا معاف کرنے والا، مغفرت کرنے والا ہے، اس کی بارگاہ میں گر کے دیکھو وہ کس طرح تمہاری معافی کہہ رہا ہے۔
ادھر ادھر بھاگنے سے بہتر ہے تم اللہ کے دروازے پہ آ جاؤ، اللہ کے گھر آ جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں گریزاری کرو اور آئندہ ایسی غلطی نہ کرنے کا مصمم کرو، پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کس طرح معاف کرتا ہے۔ تو اللہ نے معافی کا ایک راستہ دکھلایا ہے، تو معافی کا راستہ پکڑنے کے بجائے تم دوسرا راستہ کھولنا چاہتے ہو، حالانکہ وہ دوسرا راستہ تمہیں ہی نہیں۔ جب ایسی سہولیات تمہیں دی جا رہی ہے تو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا شکر گزار ہونا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسان و جنات اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شِوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ، برسا دیا جائے گا تمہارے اوپر، اے انسان و جنات تم پر برسا دیا جائے گا، شواظ من نار، آگ کے شعلے، ونحاس اور دھوئیں، فلا تنتصران، تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اسی دنیا میں اگر تم بھاگنا چاہو، سوچو گے کلکتہ سے بھاگ کے کہیں اور چلے، بھاگیں گے تو بچ جائیں گے۔ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ کی شکل یہ بھی ہو سکتی ہے جدھر بھاگو گے وہیں آپ کا برکھا برسا دے، جدھر بھاگو گے وہیں دھواں ہی دھواں کر دے گا۔ اب سمجھتے ہیں جب حالات گمبھیر ہو، پولیس اور عوام میں ٹکرا ہو جائے تو کچھ دھواں کیا جاتا ہے، آپ کی آنکھ میں لگے، آپ کو سجائی لگے، جلدی سے میدان چھوڑ کے بات ہوتا ہے نا، ایئر گیس وغیرہ چھوڑتے ہیں نا۔ قرآن نے اس کے نقشہ پہلے پیش کیا، نحاس، دھواں ہی دھواں کر دیا، اتنا اندھیرا ہوگا کہ تم آگے بڑھ ہی نہیں سکتے۔ جب وہیں ٹھٹک کے رہ گئے، دائیں بائیں تمہیں وہ راستہ نہیں ملتا ہے، ایک جگہ جمع ہو گئے، اللہ نے آپ کو برسا دیا، آگ ہی برسا دیا۔ یُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شِوَاظٌ مِّن نَّارٍ، اے جنات انسان تم پر برسا دیا جائے گا آگ کے شعلے اور دھوئیں، فَلَا تَنْتَصِرَانِ، پھر تم اللہ کی اس پکڑ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے۔ بچا سکے کوئی؟ کیا فرمایا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بھاگنا چاہو گے بھاگ نہیں سکو گے، اللہ جہاں چاہے گا وہیں تم کو روک دے گا، اسی جگہ پر ایسے حالات گمبھیر بنا دے گا اور ماحول کو اتنا تاریک و سیاہ بنا دے گا کہ قدم قدم کی دائیں بائیں تم نہیں جا سکتے، تو ٹکرا کر رہ جاؤ۔ اور اسی پر بس نہیں ہے، اگر میدان ہے ٹکرانے کی بات نہیں ہے، دائیں بائیں ٹانگ پہیا مارو گے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بارش کرے گا۔ انسان سوچتا ہے انسان پر اگر آگ کی بارش ہوگی تو سمجھ میں آتا ہے جنات جو آگ سے بنا ہے اس پر آگ کی بارش کرنے سے اس کو نقصان کیا ہوگا، ایک ذہن میں بات آتی ہے۔ لیکن ایسی ہی بات جیسے انسان مٹی سے بنا ہے، مٹی کا ڈھیلا سے آپ کے سر پہ مارے گے چوٹ نہیں لگے گی، لگتی ہے کہ نہیں؟ مٹی سے پیدا ہونے والے انسان کو مٹی سے بھی چوٹ لگتی ہے، تو آگ سے پیدا ہونے والے جنات کو آگ سے بھی عذاب دیا ہے۔ آگ بعض حصے آگ کو کھایا، جو زبردست آگ ہوتی ہے چھوٹی موٹی آگ کو اسے ختم کر جائے گا۔ تو جنات بھی آگ سے بنا ہے اور آگ کا عذاب بھی، اس لیے اگر آگ کے عذاب سے جنات کو بھی دوچار کیا جائے اس میں کوئی تعجب والا چلنے پن کی بات نہیں ہے۔ اس طرح مٹی سے پیدا ہونے والے انسان کو مٹی سے چوٹ لگتی ہے، اسی طرح آگ سے پیدا ہونے والے جنات کو آگ سے تکلیف ہوتی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسان اور جنات تم اللہ کی سزا کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اللہ کی اس پکڑ سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے ہو، نہ دھوئیں سے بچا سکتے ہو نہ آگ سے بچا سکتے ہو۔ بعض لوگوں نے ترجمہ سے کیا ہے، محاسن کا ترجمہ کیا ہے کہ پگھلا ہوا تانبا گرا دیا جائے، ایک تو آگ کی بارش ہو رہی ہے اور دوسرا پگھلا ہوا تانبا کو جلائیے اور اسے پگھلا دیجیے
اور اس کے بعد گرائی، صورت کیا ہوگی؟ پورا بدن جل کے چرمر ہو گیا ہے۔ تو کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم بھاگ کے ادھر جاؤ گے، وہیں پکڑے جاؤ گے اور وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچا ہو جاؤ۔ تو بھاگنے سے گریز کرو، اللہ کی بارگاہ میں آئے۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، پھر جب آسمان پھٹ جائے گا اور ہو جائے گا وردتن کالدہان، وردہ گلاب کے پھول کو ورد کہتے ہیں، گلاب کیسا ہوتا ہے؟ لال، کالدہان چمڑا، چمڑے کی طرح، سرخ چمڑے کی طرح آسمان بن جائے گا۔ مراد ایک تو آسمان غضب الہی سے پھٹے گا، دوسرا جو آگ کا برکھا برسے گا تو ایسا لگے گا کہ آگ ہی آگ، اس آگ کے نتیجے میں آسمان کی جو کیفیت بنے گی، جس طرح چمڑی کو آگ میں پکائے گی، ٹھنڈی میں چلے آئیے جہاں پکتی ہے چمڑا پکایا جاتا ہے تو اندازہ ہوگا اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ وہ آگ کی بہت زیادہ جہنم کے سامنے قدر و قیمت نہیں ہے جو آپ کے بڑے بڑے بھٹیوں میں جلتی ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ کہا جب اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے آگ کا برکھا برسائے گا اس وقت میں آسمان کی کیفیت کیا ہو؟ ایسا لگے گا ایک چمڑا ہے جو آگ میں جلا ہوا اور بالکل گلاب کی طرح سرخ بنا ہوا ہے، وہ غیظ و غضب کا انتہا، اور اس کی عالم یہ ہوگا۔ اس چیز کا تذکرہ کرنے کے بعد پھر قرآن کہتا ہے وَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسان و جنات اپنے رب کی کن کن کمالات قدرت کا انکار کرو۔ انسان کی پہنچ تو یہی ہے، واللہ آسمان تک بھی پہنچ رکھتا ہے، آسمانی کو پورا آگ بنا دے اور ہر جگہ سے آگ کا برکھا برسانا شروع کر دے، کہ پھر کیا ہوگا؟ اندازہ لگانا چاہیے۔ اس لیے اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے ادھر ادھر مت بھاگو، بلکہ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضری دو اور وہیں سر پٹک کر گری وزاری کر کے دو، اپنے گناہوں کی تلافی کر کے اپنے آپ کو اللہ کا مقرر بندہ بنانے کی کوشش کرو۔ اسی سلسلے میں انسان کو اور جنات کو بطور خاص رہنمائی کی جا رہی ہے کہ نعمت کی ناقدری مت کرو بلکہ نعمت کا شکریہ ادا کرو۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، پھر آج کے دن انسان و جنات سے اس کے گناہ کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنات اور انسان تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ جب قیامت میں انسان جب میدان محشر سے نکلے اور نکلنے کے بعد اِلَىٰ رُسُلٍ يُوفِضُونَ، ایک نشان کی طرف دوڑ کے جا رہا ہے، کہا اس دن انسان سے اس وقت میں اس کے گناہ کے بارے میں پوچھا نہیں جائے، لیکن جس کیٹیگری کا انسان ہوگا، جس قسم کا گناہ اس نے کیا ہے، جیسے گناہ کو اس کے درجات ہیں اور جن جن گناہوں کے لیے الگ الگ نشان متعین ہیں، انسان ایٹومیٹک اسی طرح چلا ہے۔ یہ ظالموں کا نشان ہے، یہ حرام خوروں کا نشان ہے، یہ باطل پرستوں کا نشان ہے، یہ الٹے سیدھے کام کرنے والوں کا جھنڈا ہے۔ وہی جانا کہ ہر ایک کے پاس جھنڈا بنا ہوا ہوگا اور جھنڈے کے نیچے رک جائے، قبر سے اٹھیں گے بھاگیں، کہاں بھاگیں کسی کو پتہ نہیں کدھر جائے، بدے کی طرف جا رہے ہیں۔ کچھ ایسی کیفیات بن جائے گی کہ ہر انسان اپنے اپنے گناہوں کے اعتبار سے اسی اعتبار کی جگہ کھول نکالے گا اور وہاں چلا جائے گا۔ پھر کہا اے انسان و جنات، ابھی تمہارے گناہوں سے متعلق تم سے سوال نہیں ہو رہا ہے، یاد رکھیے گا حساب کتاب ہوگا۔ جسے رسول ہے ممنوع پیشہ فقط حلم، جسے عدالت عالیہ قائم ہے، ہر آدمی کو یہاں سے گزارا جائے گا، چل دے جس کو اگر رک جاؤ ممنوع پیشہ حلم، جس کا مناقشہ ہوگا، جرا ہوگا، مشتاز ہوا، آ جائے گا۔
دیکھتے ہیں کسٹم پار کرتے ہیں، جا رہا ہے، اچانک کسی پہ شکوہ پکڑ لیا، اس کی تو غلطی بن گئی تھی۔ کہا اللہ کو سب تو معلوم ہی ہے، اللہ ویسے چھوڑتا بھی رہتا ہے، لیکن کسی کو پکڑے گا، اس کو روکا نہیں، جہاں رکایا گیا۔ منو کشا الگ، اس کا مناقشہ ہوا، اس کے جرا کیا گیا، اس کی کھوج کھرید کی گئی، اس سلسلے میں کوشش ہوئی، پاس پوچھ کیا گیا، سوال جواب ہوا۔ تو انسان سے کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، بلکہ بعض دوسری آیت کی روشنی انسان کو دیا جائے گا نام اعمال، پورا کیا چٹھا اس میں موجود ہے، لو پڑھو، اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، یہ اپنی کتاب لو، اپنا نام اعمال لو، یہ اپنی بھر کا ریکارڈ لے لو، اسے پڑھو۔ ایسا نہیں ہے کہ نہیں پڑھا لکھا وہاں نہیں پڑھ سکے، سب اپنی اپنی کتاب پڑھے گا، اسکول کالج دیکھا نہیں ہے لیکن فرق پڑھنا شروع کر دے گا، نام اعمال ملے گا خود پڑھ لے گا۔ اقرا کتابک، جو اپنی کتاب پڑھو، رزلٹ ملتا ہے، بچے رزلٹ دیکھتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، پاس ہوا کہ فیل ہوا، اسی اعتبار سے اس کے چہرے کی کیفیات، پاس ہو گیا خوش ہو گیا، چمکتا ہوا چہرہ، فیل ہو گیا ہم جا گئے۔ پھر اپنے بارے میں تو پتہ ہی ہے، کاپی میں کتنا لکھا ہے، کتنا نمبر لائیں گے، تو پتہ ہی ہے، یہ سب تو کیا ہے۔ مجرم اپنے جرم کا اقرار اندرونی اعتبار سے کر ہی رہا ہے، اس کے باوجود کتاب ملا تو کہا پڑھ لو، پڑھنے کے بعد کہے گا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، کسی چھوٹے بڑے اچھے برے کسی کو تو چھوڑا ہی نہیں، سب اس میں درج ہے، چپ کیا تھا، سب کے سامنے کیا تھا، کیا ہوا نہیں ہوا ساری تفصیلات اس میں موجود ہیں۔ آدمی پڑھے گا اپنا فیصلہ کر لے گا، کفا بنفسک اليوم حسیبا، اپنا محاسبہ کرنے کے لیے کافی ہے، جنتی کی جہنمی ہے، ہمارے نام اعمال میں کون سا جرم زیادہ ہے، اسی اعتبار سے چندہ متعین ہوگا، وسیلہ چلے گا۔ مختلف قسم کے دروازے سے نکلتے ہیں، ایئرپورٹ سے نکلیے، جہاز اترنے کے بعد فلاں گیٹ میں چلے جائیں، فلاں گیٹ میں جائیں، فلاں گیٹ میں جائیں، سب کے گیٹ تو الگ الگ ہے، فزکس کلاس والا الگ ہے، کمپیوٹر کلاس والا الگ ہے وغیرہ وغیرہ۔ دنیا میں ایسا تو بنا دیا کہ وہاں کیا ہوگا، خود پڑھے گا اور خود اپنا فیصلہ کرے گا۔ کیا کہا لا یسأل عن ذنبہ انس ولا جان، آج کے دن انسان اور جنات سے کچھ پوچھا نہیں جائے گا اس کے گناہ کے بارے میں۔ یہ اول مرحلے کی بات ہے اور عام لوگوں کی بات ہے، جس کی پکڑ ہوگی اس کے بارے میں پوچھا جائے، گناہ کیا تھا، کب کیا تھا، کہاں کیا تھا، کیسے کیا تھا، یہ ساری تفصیلات بات کی۔ کہا فبأي آلاء ربكما تكذبان، اے انسان اور جنات اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ، کہ گناہ کی سزا بدلا کر توبہ کی تمہیں توفیق دے رہا ہے، پھر بھی تم توبہ استغفار کر کے اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے تیار نہیں ہو۔ اتنا بڑا احسان کرنے والا اللہ تم پر احسان کرتا ہے، اللہ کیسی کیسی نعمت کو اور کیسے کیسے احسان کو بھلاؤ۔ پھر فرمایا یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، مجرموں کو ان کی پیشانی سے پہچان لیا جائے، جو جس فیلڈ میں ہوتا ہے اس فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے۔ اب اسٹیشن پہ دیکھیے ٹی ٹی اسی کو پکڑتا ہے، اس کی پڑھنے کرتے رہتا ہے، ہم لوگ جا رہے ہیں پکڑا واپس اس کی پارٹی کرتے ہیں، جس کا ٹکٹ نہیں ہے اس کو ڈر لگا رہتا ہے کچھ ہے کہ نہیں ہے، تو ماہر نفسیات ہوتا ہے، دیکھتا ہے اس کی پیشانی، اس کی سلوٹوں کو ٹی ٹی دیکھتا رہتا ہے، اس کے حسرات اور اس کے حالات کیسے ہیں، اس کو دیکھنے کے بعد اندازہ لگاتا ہے، ضرور اس کے پاس نہیں پکڑا اور سنو بیشتر وہ صحیح نکلتا ہے، اس کے بعد ٹکٹ نہیں دی۔ انہوں نے کہا یعرف المجرمون بسیماہم، اپنی پیشانیوں سے مجرم خود پہچان لیا ہے، پوچھنے کیا تو تم فلا فلا گناہ کیا ہو، نہیں، مجرموں کو تو اپنے حالات کو پتا ہے، گردن جھکا کے ہوگا، ڈرا ہوا سرما بنے گا، حیران و پریشان رہے گا،
یعرف المجرمون، مجرموں کو پہچان لیا جائے گا بسیماہم، ان کی پیشانی سے، فیوخذ بالنواسی والاقدام، اس کا پیشانی پکڑا جائے گا اور اس کا قدم پکڑا جائے گا، یعنی پکڑ لیا جائے گا۔ کسی کو پاؤں میں بیڑیاں ڈال دیا جاتا ہے اور کسی کا سر پکڑا جاتا ہے، جھوٹا پکڑ کے اسے ہلا کے پھینک دیا جاتا ہے۔ فیوخذ بالنواسی والاقدام، پیشانی کے بعد پکڑ کر اور قدموں کو پکڑ لیا جائے، یعنی روک لیا جائے۔ روکنے کی جو شکل ہو، چاہے پاؤں میں بیڑی ڈالا جائے، چاہے گردن میں ٹوپ ڈالا جائے، یا اس کے سر پہ بال کو پکڑا جائے، یعنی جس طرح ممکن ہو اسے پکڑ لیا جائے۔ پھر قرآن کہتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنات و انسان اپنے رب کی کن کن قدرت کا انکار کرو۔ انسان سوچے گا اتنا بڑا مجمع میں کون کس کو پکڑتا ہے، شروع سے لے کے آخر تک انسان انگنت لاتعداد، اس میں کون مجرم ہے کون مجرم نہیں ہے، کون پکڑا ہے۔ انسان سوچتا ہے بھاری مجمع میں ادھر ادھر کر کے نکل جائے گا، نہ کر کے چھپ چھپا کر کے نکل جائے گا، وہاں نکلنے کی کیا صورت ہوگی؟ وہاں تو پکڑ لیا گا، نشانی سے پکڑے جاؤ گے، اوپر ہی سے اٹھا لیا جائے گا، نیچے تمہیں چاپ دیا جائے گا، دبا دیا جائے گا، دھسا دیا جائے گا، وہی رہ جاؤ گے، آگے تو بڑھ ہی نہیں سکتے۔ اور پھر اس کے بعد یا تو سر پکڑا پیر پکڑا جہنم میں پھینک دیا، یا سر پکڑ کے پھینک دیا، یا ٹانگ پکڑ کے کھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا، جو کیفیت بنے گی وہ کیا جا سکتا ہے۔ یعرف المجرمون بسیماہم، مجرموں کو ان کی پیشانیوں سے پہچان لیا جائے گا، ان کے چہروں سے پہچان لیا جائے گا، پھر اسے پکڑا جائے گا اس کی جھوٹوں کے ساتھ، یعنی پیشانی کی بال کے ساتھ پکڑا جائے گا، والاقدام، یا پھر قدم کو پکڑ لیا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنات و انسان اپنے رب کی کن کن قدرت کا انکار۔ هذه جہنم التي يكذب بها المجرمون، یہی وہ جہنم ہے جس کا دنیا میں مجرم انکار کیا کرتا ہے، زبان سے انکار نہیں، عملی انکار کرتا ہے۔ انسان جہنم میں جانے والے اعمال کو بجا لاتا ہے، وہ در حقیقت جہنم کا عملی انکار کرتا ہے، زبان سے اقرار کرتا ہے جہنم ہے، لیکن حقیقت میں انکار کرتا ہے کہ جہنم عمل کرنے کے لیے تیار ہے۔ کیا کہا؟ هذه جہنم التي يكذب بها المجرمون، یہی ہے وہ جہنم جس کا دنیا میں مجرم انکار کیا کرتا ہے۔ آج کیا حال ہے؟ يطوفون بينها وبين حميم آن، آج لوگ اس جہنم اور اس کے کھولتے ہوئے سخت کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان چکر لگا رات جہنم میں بھیج کر، اب جہنم اس کو پیاس لگ رہی ہے، آپ کے قریب بیٹھیے، حلق شروع ہوتا ہے، اب جہنم میں ڈال دیا جائے تو کیا ہوگا؟ تو جہنم یہ ہے، پھر اس میں سخت سزا، گرم کھولتا ہوا پانی، حمیم آن کا، حمیم مطلب گرم، آن مطلب پانی، یا آن مطلب گرم اور حمیم مطلب پانی، کھولتا ہوا پانی۔ جہنم اور کھولتا ہوا پانی کے درمیان وہ ادھر ادھر کر رہا ہے، کدھر گھوم رہا ہے، کہیں کچھ ٹھنڈا پانی مل جائے، نہیں گھومتے رہے۔ جس جہنم کا تم نے دنیا میں انکار کیا تھا، چاہے زبان سے اقرار کیا ہوگا لیکن عملی انکار کیا تھا، آج جہنم میں پیش کیے گئے اور وہاں تم اس میں حیران ہو، پریشان ہو، سرگردہ ہو، اس میں گھوم رہے ہو، طواف کر رہے ہو، ادھر سے ادھر جا رہے ہو، کہیں کچھ مل جائے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسان و جنات تم اللہ کی کس کس نعمت کا انکار کرو۔ یہ بتانے کے مقصد کہ جہنم ہے، اللہ نے نیکوکار کے لیے جنت بنائی ہے، تو بدکاروں کے لیے جہنم بنائی ہے۔ تم اچھا بن جاؤ، اللہ کی نعمتوں سے بھری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اگر تم نہیں سدھرتے ہو اور اللہ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہو تو جہنم میں چلے جاؤ۔ اب جہنم میں جاؤ گے تو وہاں آرام سے رہیں گے، تمہاری سوچ کی بھول ہے، وہاں جاؤ تکلیف ہی تکلیف ہے۔ انسان جب جہنم میں پہنچے گا، کیفیات مختلف قرآن نے بیان کی ہے، اس کے الگ الگ درجات بتلائے۔
جہنم کے حصے اور الگ الگ مقامات بتلائے، کہیں حاویہ ہے، کہیں سقر ہے، کہیں معاف، اس طرح سے بہت سارے نام اس کے بتلائے گئے۔ کہیں چمڑی ادھیر دی جائے، کبھی ڈالا نہیں کہ چمڑی ادھر دی، سخت آگ میں ڈالیے جیسا اس کی چمڑی سکڑ جاتا ہے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب جب یہ جہنم میں ڈالے جائیں گے اور اس کی چمڑیاں ادھر جائیں گی، فوراً دوسری چمڑی چڑھا دی جائے۔ انسان کے گوشت کو تکلیف نہیں ہوتی، آج سائنسدانوں نے اس حقیقت کا انکشاف کیا، گوشت میں تکلیف نہیں ہے، تکلیف چمڑی کو ہوتی ہے۔ چلنے سے چمڑی، سب سے پہلے چمڑی ادھر کی طرف ادھر چلی جاتی ہے۔ جہنم میں انسان کو ڈالا جائے گا، جاتی تو اس کی چمڑی سوکھ جائے گی، پھر جس طرح پکایا جاتا چمڑا اس کی کیفیت کیا ہوگی، سارا گل کے گرنا شروع۔ ایک مرتبہ آپ کو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ جہنم میں جو ہی چمڑی گل جائے گی دوسری چمڑی چڑھا دی جائے گی، بار بار انسان کی چمڑی ادھرتی رہے گی چڑھتی رہے گی، ادھرتی رہے گی چڑھتی رہے گی۔ اس کیفیت میں انسان کو بھوک بھی لگے گی، پیاس بھی لگے گی، کھانا کا مطالبہ ہوگا تو کانٹے دار درخت دیا جائے کھاؤ، پہلے کانٹا والا منہ ملے گا، اس کے گل آڑا چلتے رہے گا۔ پانی گرم ہو جائے کھولتا ہوا کچھ لوگ پی، جو ریم قسم کی چیزیں ہوتی ہے وہی گرم گرم ہوگا، اس کو پینے کو دیا جائے گا، منہ سے پیے گا، پیچھے سے اتنی اتنی صاف ہوتے بعد میں یہ سلسلہ مستقل جاری رہے گا۔ اس جہنم سے متعلق قرآن نے تذکرہ کر کے کہا اس جہنم سے بچ جاؤ۔ کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا تم پر احسان ہے کہ تمہیں اپنے کلام کے ذریعے ہے وہ جہنم سے آپ کو بتا رہا ہے۔ اتنی بڑی نعمت ہے، اگر اس نعمت کا انکار کرو گے تو کہاں کرو۔ اس لیے اے جنات و انسان، تم اللہ کی کسی نعمت یعنی تمہیں کسی نعمت کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بار پڑھیے، لا بشیء من نعمک لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد۔ اے اللہ ہم تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے ہیں، تیرے ہی لیے تعریف۔ اللہ ہمیں آرام کرے، ان مسلمانوں کو جہنم کے عذاب سے بچائے اور جنت کے لیے مسلمان عطا فرمائے۔ هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.